بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہی ہوں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کے جنازے کا اور ایک اللہ کے ولی کا، جس کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پیا کرتا تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا۔ اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر نہ جاری کیا اور کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی نماز نہ ادا کی، اپنے سر کو سجدے میں نہ جھکایا اور ہمیشہ شراب کے نشے میں ہی دھند رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نافرمان تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے سر کو اپنی والدہ کی گود میں رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ اے میری ماں، اے میری والدہ، ماں، میں نے اپنی تمام زندگی ساری گناہوں میں گزار دی۔ میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کو راضی نہ کیا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی اللہ کا ذکر کیا۔ ہر وقت شراب کے سہارے ہی رہا اور شراب پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کبھی بھی اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھا۔ اے ماں، اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے، میں تو بہت ہی نافرمان سا ہوں۔ اے میری ماں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری موت میرے قریب آ چکی ہے، لگتا ہے کہ میں جلدی ہی مر جاؤں گا۔ اے میری ماں، تم سے بس میری ایک ہی التجا ہے۔ اے میری ماں، جب میں مر جاؤں، میری بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ تم اپنے مرشد کے پاس جانا، اس سے جا کے گزارش کرنا کہ جب میں مر جاؤں میری نماز جنازہ وہ خود آ کر پڑھا دے۔ اے میری ماں، کیونکہ آپ جانتی ہو کہ میں اتنا زیادہ گناہ گار تھا، اتنا عیاش تھا، مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی آئے گا۔ اگر آپ کے مرشد میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ جائیں گے تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ تو جمع ہو ہی جائیں گے، تو بس آپ اپنے مرشد کے پاس جانا اور اس سے التجا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ وہ ہی پڑھائے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو ہر درد کی شفا ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد کے پاس یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ادھر جا کے ان سے عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرا بیٹا بہت جلد مرنے والا ہے۔ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے مرشد سے جا کر کہنا کہ ان سے التجا کرنا، فریاد کرنا، میں تو نافرمان ہوں، شرابی ہوں، ساری زندگی اللہ کے ہاں میں نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا، ساری زندگی شراب میں گزار دی ہے، بس ان سے یہ التجا کرنا کہ بس جب میں مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ آپ پڑھا دینا۔ تو اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اے عورت، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، وہ اس لیے کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزار دی ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے اور اللہ کا نافرمان رہا ہے، اور ساری زندگی اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنے سر کو سجدے میں نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کیا ہے، اس لیے میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس چلی آئی اور اندر جا کر اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بیٹے، کاش تو نے اپنی پوری زندگی میں میری ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرے مرشد آپ کا نماز جنازہ پڑھانے سے کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ جب یہ بات اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو بتائی گود میں سر رکھتے ہوئے، تو جب اس کے بیٹے نے یہ سنا
تو وہ زاروں قطار اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ روتا روتا بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات بتا دے۔ ماں بولی، ہاں بیٹا بول، کون سی بات ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ماں نے کہا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، ماں مجھے بس اتنا بتا دے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں جانتا ہوں کہ حد سے زیادہ ہے، لیکن میرے اس مالک کریم رب کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ ماں یہ سن کر اپنے بیٹے کے الفاظ رونے لگی اور ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بیٹا پھر رونے لگا زاروں قطار اور کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے، اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تیرے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے اسے جہنم میں بھیج دے، اے میری ماں تو مجھے بتا کہ تو مجھے کہاں ڈالے گی، جنت میں یا جہنم میں؟ اس کی ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تجھے جنت میں ڈالوں گی اگر میرا پروردگار مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز بھی نہیں بیٹا بھیجوں گی۔ تو وہ نوجوان شرابی لڑکا رونے لگا زاروں قطار اور کہنے لگا، اے میری ماں، تو ماں ہو کر مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گی، تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے یہ الفاظ ابھی اس کی زبان پہ جاری تھے تو اس کا انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی۔ ماں کے سر میں گود رکھے ہوئے اس شرابی کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ اتنے میں اچانک باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں روتے ہوئے چلاتے ہوئے اٹھ کر جب گئی تو سامنے دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھتی ہے؟ حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ وہاں موجود تھے۔ ماں کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی اور کہنے لگی کہ اے اللہ والے، آپ نے تو مجھے انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ شرابی ہے، وہ گناہگار ہے، وہ نافرمان ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ نے تو منع کیا تھا، تو لیکن آپ اب کیسے یہاں تشریف لے آئے؟ حضرت بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جب تمہارے آنے کے بعد جب میں سو گیا، میری آنکھ لگی تو مجھے کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ اے بصری، تو یہاں سویا پڑا ہے اور تو ادھر میرے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جب اس شرابی کا آخری وقت آیا تو اس نے پچھتاوے میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہائے۔ اس کے آنسو کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، میرا مالک بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔